صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جادو کے حوالہ سے کہ جو جادو لفظ ہے، سحر لفظ ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ جادو کہتے کسے ہیں، جادو کی حقیقت کیا ہے، سحر کسے کہتے ہیں، سحر کا اصل معنی کیا ہے، اور یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے ساتھ مختصر بیان کروں گا کہ جو سحر ہے، جس کو ہم اردو کے اندر جادو کہتے ہیں، سحر کا جو لغوی تعریف ہے اس کی پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر ہیر پھیر کرنا، کسی بات کے اندر ہیر پھیر کرنا، کسی کام کے اندر ہیر پھیر کرنا، کسی رویے کے اندر ہیر پھیر کرنا، کہ جو اصل بات ہے وہ بدلا کے دوسری بات کر دینا، کسی کو کوئی کام سے ہیر پھیر کر کے کوئی اور کام دکھلا دینا۔ تو اس کا ایک جو معنی ہے، وہ ایک جو پہلی تعریف ہے، جو پہلی قسم ہے اس کے لغوی، وہ یہ ہے کہ ہیر پھیر کرنا، باتوں کی ہیر پھیر، کام کی ہیر پھیر، رویوں کی ہیر پھیر، سوچ کی ہیر پھیر کرنا۔ اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ انسان کا جو سوچ ہے، جو انسان کی قوت متخیلہ ہے، اس کو بدل دینا، اس کو چینج کر دینا، اس کو بدل دینا، اس کی اچھی سوچ کو، اس کو کریٹیوٹی سوچ کو، اس کو بدل کر نیگیٹیوٹی کی طرف لے جانا، منفی سوچ کی طرف لے آنا۔ ٹھیک ہے، تو سوچ پر جادو کر دینا، سوچ کو بدل دینا، یہ بھی سحر کی ایک تعریف ہے۔ اسی کے ساتھ جو اس کا تیسری تعریف ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سحر اصل میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ڈانپ لینا، کسی چیز کو چھپا لینا، اپنے اندر اس کو ڈانپ لینا، کسی بات کو اپنے اندر ڈانپ لینا، کسی کی سوچ کو اس کے اندر ڈانپ دینا، کسی کی بات کو، کسی کے رویے کو، کسی کے جسم کو ڈانپ لینا۔ وہ کسی بھی چیز میں ڈانپنے سے مراد کہ انسان کا جسم بالکل توانا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کو بیماری کے اندر ڈانپ دینا۔ انسان جو بات کر رہا ہے وہ حق بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس حق بات کو، سچ کو جھوٹ کے اندر ڈانپ دینا۔ ٹھیک ہے، تو سحر کے جو اصل معنی ہے وہ ہے چھپا دینا، ڈانپ لینا۔ اس کی بہت بڑی مثال کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کو ہم کیا کہتے ہیں، سحری، صبح کے وقت کو ہم سحری کہتے ہیں۔ سحر اس لیے کہا جاتا ہے، سحری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو صبح ہوتی ہے وہ رات کو اپنے اندر ڈانپ لیتی ہے، وہ چھپا لیتی ہے، وہ رات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو سحر کے اصل معنی ہے کہ اصل بات کو ختم کر دینا، حق کو ختم کر دینا، اور باطل کو لے آنا، اور حق بات کو چھپا کر باطل کو سامنے لانا، اور انسان کے جسم کو چھپا لینا، بیماری کو واضح کرنا۔ تو اس کی اصل چیز کو چھپا کر نقل کو واضح کرنا، اس کا نام جادو ہے۔ چوتھی چیز اس کی یہ ہے کہ ملمہ بازی کرنا، دھوکہ دینا، کسی کو کام کے اندر دھوکہ دینا، بات کے اندر دھوکہ دینا۔ ٹھیک ہے، اس کی پانچویں تعریف یہ ہے کہ کسی پر وار کرنا، وہ پڑھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ عمل کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو جادوگر عمومی طور پر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری اقسام ہیں سحر کے جو معنی ہے لغوی، اس کے جو معنی ہے اور اس کی جو لغوی تعریفیں ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ جو سحر ہوتا ہے، جو جادو ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے، اس کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے بہت ساری کتابوں کے اندر، کیونکہ اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، بہت ساری اس کی تفاصیل کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ سوچ کو بدلنا، بات کو بدلنا، چھپا لینا، حقیقت کو بدل دینا۔ ٹھیک ہے، کسی کو اپنے اندر چھپا کر اس کی نقل کو ظاہر کرنا، سوچ کو بدل دینا، قوت متخیلہ کو فیل کر دینا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھپا دینا، دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا، سننے کی صلاحیت کو ختم کر دینا۔ ایک بہت بڑی مثال قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ تھا، جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا تو جادوگروں نے رسیاں لوگوں کے سامنے پھینکی تھی، تو لیکن جادوگروں نے رسیوں کو سانپ نہیں تھا بنایا، جادوگروں نے ان کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، جو قرآن میں ہے فَلَمَّا عَيُّ النَّاسُ السِّحْرَ، کہ ان کی آنکھوں پر جادو کیا گیا کہ ان کی آنکھوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جادو کی لغوی تعریف ہے۔ اب آتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ اصطلاحی تعریف جو ہے امام ابن قیم نے کی ہے زاد المعاد کے اندر، وہ کہتے ہیں
کہ جادو اسے کہتے ہیں کہ خبیث جو جنات ہیں، خبیث جو روحیں ہیں، ان کی تاثیر کا نام ہے جادو۔ کہ جب انسان جو جادوگروں کو ان کے برے اعمال کو راضی کرتا ہے، ان کے برے اعمال کو کرتا ہے، اور جنات کو اور شیاطین کو راضی کرتا ہے برے کام کر کر، تو اس کو جادو کہتے ہیں، اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ جو زاد المعاد کے اندر امام ابن قیم نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کا مقصد ہے، جادو کا مطلب ہے کہ جو خبیث جنات ہیں، خبیث روح ہیں، ان کی تاثیر کا نام ہے جادو۔ کہ جب بھی انسان خبیث روحوں کو، خبیث جنات کو راضی کرتا ہے تو پھر جادو ہوتا ہے۔ آسان الفاظ کے اندر کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جادوگر جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر انسان جانتا ہے وہ جادو کیسے ہوتا ہے۔ کبھی جادوگر کہے گا کہ نعوذ باللہ آپ قرآن کی آیات پر پیشاب کریں، کبھی گندگی کے ساتھ قرآن کی آیات کو لکھا جاتا ہے، کبھی برے برے کام کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں، پخانے کو کھانا، پیشاب کو پینا، وہ گندگی کو، غلاظت کو اپنے اوپر لگانا، یہ سب کچھ کرنا۔ جب بھی انسان کسی غلیظ اور خبیث جنات اور خبیث روحوں کی تاثیر کو پورا کرتا ہے، پھر جادو کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنات کی مدد سے اور شیاطین کی مدد سے جادو کیا جاتا ہے۔ جب تک انسان جنات کو اور شیاطین کو راضی نہ کر لے تب تک جادو نہیں ہو سکتا، تب تک وار مکمل نہیں ہو سکتا، تب تک وار کامل نہیں ہو سکتا، تب تک وہ اس کا وار اس پر نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی لغوی تعریف ہے چھپا لینا، گمراہ کر دینا، حقیقت کو بدل دینا، سوچ کو بدل دینا، دیکھنے کی سننے کی صلاحیت کو ختم کر دینا، اس کو بدل کے کوئی اور چیز اس کو دکھانا۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ خبیث اور جو غلیظ اور بری روحیں ہیں اور جنات اور شیاطین ہیں، ان کو راضی کرنا، جب ان کو راضی انسان کرتا ہے تو پھر جا کر جادو ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادو کرنے اور کرانے والا کبھی بھی کامیاب اور فلاح نہیں پا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔